حضرت موسیٰ اللہ کے بہت برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ آپ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے، اور یہ اعزاز اللہ نے اور کسی نبی کو عطا نہیں کیا۔ اللہ نے اپنے اور بھی بہت سے انعامات آپ پر نازل فرمائے۔ آپ کوہ طور پر تشریف لے جاتے اور رب کائنات سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب آپ کوہ طور پر رب کائنات سے ہم کلام ہونے جا رہے تھے تو آپ کو ایک عورت کے رونے کی آواز آئی۔ وہ چلا چلا کر اونچی آواز سے سسکیاں بھرتی بھی رو رہی تھی۔ آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے رونے کی وجہ دریافت کی۔ عورت کہنے لگی کہ سنا ہے کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ میں ایک بانجھ عورت ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، تمام عورتیں مجھے بانجھ پن کے طعنے دیتی ہیں۔ آپ جب کبھی اللہ سے ہم کلام ہوں تو رب کائنات سے میرے بارے میں دریافت کرنا، رب کائنات سے پوچھنا کہ کیا میری قسمت میں کوئی اولاد لکھی ہے یا میری ساری عمر اسی طرح روتے گزر جائے گی۔ میں بہت پریشان ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ عورت کی بات سن کر آپ اس سے وعدہ کر کے چلے گئے کہ میں تیری پریشانی کا ذکر اللہ سے ضرور کروں گا۔ پھر جب آپ کوہ طور پر گئے اور اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اس عورت کا ذکر اللہ سے کیا کہ اے میرے رب، آج ایک عورت بہت رو رہی تھی، میں اس سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ اس کی پریشانی کا ذکر آپ سے ضرور کروں گا۔ وہ جاننا چاہتی ہے کہ اس کے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس عورت کو جا کر بتا دینا کہ اس کے نصیب میں اولاد نہیں لکھی گئی۔ پھر حضرت موسیٰ اس عورت کے پاس گئے اور اسے اس کے سوال کا جواب اور اللہ کا پیغام دے دیا کہ رب کائنات نے فرمایا ہے کہ تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ یہ سن کر اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے، وہ عورت بہت روئی، بہت چلائی، مگر صبر کے علاوہ اور چارہ ہی کیا تھا۔ پھر رو دھو کر آخر وہ چپ ہو گئی اور اپنے روز مرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ پھر ایک دن جب وہ اپنے معمول کے کاموں میں مصروف تھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو ایک فقیر کھڑا صدا لگا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ کے بندے، مجھے روٹی کھلا، اللہ اس کا تجھے بہت اجر دے گا۔ عورت نے اس فقیر کو روٹی بنا کر دے دی۔ فقیر نے اس عورت کو دعا دی کہ اللہ تجھے بیٹے کی نعمت عطا فرمائے۔ فقیر کی یہ بات سن کر عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگی کہ اے اللہ کے بندے، میں بانجھ اور بے اولاد ہوں، میری اولاد نہیں ہو سکتی۔ فقیر کہنے لگا اللہ کی ذات بہت مہربان ہے، وہ بہت رحیم و کریم ہے، اگر اس سے سچے دل سے دعا کرو تو وہ نصیب بھی بدل دیتا ہے۔ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ اور اس فقیر کو روٹی کھلا، تو جتنی روٹیاں مجھے کھلائے گی اللہ اتنے بیٹے تجھے عطا کرے گا۔ عورت نے اس فقیر کو 4 روٹیاں بنا کر دیں اور فقیر سے دعائیں دیتا ہوا روٹیاں لے کر چلا گیا۔ اس فقیر کی دعا سے اللہ نے اس عورت کو 4 بیٹے عطا کیے۔ پھر ایک دن اس کا سامنا حضرت موسیٰ سے ہوا تو اس عورت نے آپ سے کہا کہ دیکھیں، آپ تو کہتے تھے کہ میرے نصیب میں اولاد نہیں ہے، اللہ نے مجھے 4 بیٹے عطا کیے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر آپ بہت حیران ہوئے۔ پھر جب آپ کوہ طور پر گئے اور رب کائنات سے ہم کلام ہوئے تو پوچھنے لگے کہ اے میرے رب، اس عورت کے نصیب میں تو اولاد نہیں تھی، پھر آپ نے اسے 4 بیٹے عطا فرما دیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا، پہلے آپ ایک پلیٹ لیں اور اس میں میرے لیے انسانی گوشت لے کر آئیں۔ حضرت موسیٰ پلیٹ لے کر جگہ جگہ گھومتے رہے کہ اللہ نے تھوڑا سا انسانی گوشت مانگا ہے، کوئی اپنا گوشت دے دے، مگر کوئی بھی اپنا گوشت دینے کے لیے راضی نہیں تھا۔ پھر ایک بندہ گھومتا پھرتا آپ کے پاس آن پہنچا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، اللہ کے نبی، آپ کیوں پریشان لگ رہے ہیں؟ آپ کہنے لگے کہ اللہ نے انسانی گوشت مانگا ہے اور کوئی بھی انسان اپنا گوشت دینے کے لیے راضی نہیں۔ یہ بات سننا تھی کہ اس بندے نے فوراً آپ کے ہاتھ سے پلیٹ لی اور اپنے جسم کے مختلف حصوں سے گوشت اتار کر دے دیا۔ آپ وہ گوشت لے کر اللہ کے حضور کوہ طور پر تشریف لے گئے اور گوشت اللہ کے حضور پیش کیا تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تو بستی میں گوشت لینے کیوں گیا تھا جبکہ تو خود بھی تو انسان ہے؟ کیا تو اپنا گوشت نہیں دے سکتا تھا؟ اے موسیٰ، جس انسان نے میری رضا کی خاطر اپنے جسم سے گوشت اتار کر دے دیا، کیا میں اس کے دعا کرنے پر اس عورت کو 4 بیٹے عطا نہیں کر سکتا؟ اللہ نے فرمایا کہ جو انسان میری رضا کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دینے کو تیار ہو جاتا ہے تو پھر میں بھی اس کی دعا رد نہیں کرتا، اس کی دعا پر اپنے لکھے ہوئے فیصلے بھی بدل دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بات سن کر آپ کہنے لگے کہ اے اللہ، تو سب کا رب ہے اور تیرے راز تو ہی جانتا ہے اور بے شک تو ہی سب کو عطا کرنے والا ہے۔
ہمیں بھی اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے۔